تو آج ہم پڑھیں گے اسمارٹ منی کنسیپٹ کے بارے میں۔ اسمارٹ منی کنسیپٹ کیا ہے؟ اسمارٹ منی کنسیپٹ یہ ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے جس کے بیس پر ہم ٹریڈ لیتے ہیں انسٹیٹیوشنل ٹریڈ کے ساتھ، جہاں انسٹیٹیوشنل لوگ اپنے ٹریڈ کو پنچ اور ٹریڈ لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہم ٹریڈ لیتے ہیں۔ یہ بیس ہیں بریک آف اسٹرکچر اور چینج آف کریکٹر پہ، اور ڈیمانڈ زون اور سپلائی زون پہ، اور ایسی ہی جیسے ہم سپورٹ اور ریزسٹنٹ کے بیس پر ٹریڈ لیتے ہیں، یہاں پر بھی سپورٹ اور ریزسٹنٹ ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ اسمارٹ منی کنسیپٹ، جیسا کہ آپ BTC کا لائیو 15 منٹ چارٹ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ لائن ہے ایگزیکٹ، یہ یہاں پر سپورٹ ہے، یہ لو ہے یا سپورٹ لیول بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ایک ہائی ہے، یہاں پر ایک ہائی ہے، یہاں پر پھر سے ایک لو ہے، یہاں پر پھر سے ایک لو بنا دیا ہے، یہ ہائر لو کسے کہتے ہیں، ہائر لو۔ اور جب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہیں تو اس جو نیکسٹ سٹیپ اور اس کے بعد جو کینڈل بلش بنتی ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں بریک آف سٹرکچر۔ یہاں پر ہم اس کو بولیں گے بریک آف سٹرکچر، مطلب کہ ایک سٹرکچر جیسے چل رہا تھا اس کا بریک ہو جاتا ہے اس میں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بریک آف سٹرکچر، یہاں پر بریک آف سٹرکچر ہوتا ہے، یہاں پر اس نے سٹرکچر کو بریک کیا ہے، اسے ہم BOS بھی کہتے ہیں، BOS بریک آف سٹرکچر۔ اور یہ پھر سے ہائی، اب ہم ٹریڈ یہاں پر ٹرینڈ لائن کے بیس پر ایسے پنچ کریں گے کہ ہمارا سٹاپ یہاں ہوگا، اور ہم اس ٹریڈ کو اس ٹائم تک ہولڈ کریں گے، ہمارا SL یہاں ہوگا، SL ہمارا یہاں ہوگا نیچے، اور SL ہمارا یہاں ہوگا، جو سٹاپ لاس کسے کہتے ہیں وہ یہاں ہوگا، انٹری پوائنٹ یہاں ہوگی، انٹری
या बाइंग पॉइंट, बाइंग पॉइंट यहाँ होगी और हमारा टारगेट उस टाइम तक हम इसे ट्रेड को होल्ड करेंगे जब तक कि चेंज ऑफ करैक्टर ना हो। चेंज ऑफ करैक्टर उसे कहते हैं जब कोई अब जब कोई ट्रेंड चेंज हो जाए, मतलब कि अब अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और इसको रिस्पेक्ट दे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और फिर से रिस्पेक्ट देकर फॉल्स ब्रेक आउट करके नीचे डंप कर गया है। हम यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। फॉल्स ब्रेकआउट उसे कहते हैं जहाँ हमें धोखे के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट या इंस्टीट्यूशनल ट्रैप करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बाइंग में ट्रैप हुए होंगे, लेकिन पे मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ ही वो एक बड़ा सा 2-3 कैंडलों में डंप कर दिया और फिर से एक रिट्रेसमेंट आई। अगर हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो सही मानों में है वो फेक ब्रेकआउट था और फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पर जो असल ब्रेकआउट हैं वो यहाँ पर हैं, जो सही मानों में एक करेक्ट ब्रेकआउट हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हैं। यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट भी होगी और हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों हुए, जिसे हम CHOH भी कहते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर। यहाँ हम CHOH भी कहते हैं, CHOH, चेंज ऑफ करैक्टर, चेंज ऑफ करैक्टर। यहाँ पर इसने अपना करैक्टर है वो चेंज कर लिया और हम यहाँ सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ हम सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं और शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। हम यहाँ पर तो ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। यहाँ CHOH और हमें यहाँ OH हो गया और यहाँ हम शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? इसके जो मेन रीज़न है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट वो हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया
جو ریزسٹنس لیول ہیں جو بڑی انسٹیٹیوشن نے شارٹ کی یا سیلنگ کے آرڈرز پنچ کیے ہوتے ہیں، وہی وہی وہ یہاں پر جو آلریڈی پنچ کیے ہوتے ہیں، اسمارٹ منی کے دوارا ٹریڈ پنچ کیے ہوتے ہیں، وہ پنچ ہو جاتے ہیں اور ایک بڑے سے ٹارگٹ ہمیں دے دیتے ہیں۔ یہاں ہم شارٹ کی پوزیشن لے سکتے ہیں جو کہ بڑے ہی چھوٹے سٹاپ لاس کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہم اس کینڈل کا سٹاپ لاس لیں گے اور ٹارگٹ اس وقت تک ہولڈ کریں گے جب تک کہ ٹرینڈ چینج نہ ہو۔ یہ ہمارا 1/10x کا ٹارگٹ ہے جو کہ اسمارٹ منی کنسیپٹ کے دوارا ہمیں پرافٹ ملتے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسمارٹ منی کنسیپٹ کے دوارا یہ ہمیں ٹریڈ ملتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ یہ اسمارٹ منی کنسیپٹ کیوں اور کیسے ورک کرتی ہیں۔ یہ 15 منٹس BTC کا لائیو چارٹ ہیں اور میں نے آپ کو اسمارٹ منی کنسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسمارٹ منی کنسیپٹ اصل میں جو لارج انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مینولی ایک ٹریڈ پنچ کرے مارکیٹ کے اسٹریٹجی کے بیس پر، تو وہ لوگ ایک بوٹس کو اپنی اسٹریٹجیز دے دیتے ہیں کہ جب تک یہ مارکیٹ یہاں پر آ جائے تو وہ بائی کر لیتے ہیں۔ اسے ہم ڈیمانڈ زون بھی کہتے ہیں یا آرڈر بلاک بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم ریزسٹنٹ یا آرڈر بلاک بھی کہتے ہیں۔ یہاں ہم اس کو آرڈر بلاک بھی کہتے ہیں، آرڈر بلاک بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ ایک آرڈر بلاک ہے جو اسمارٹ منی کنسیپٹ۔ اسمارٹ منی کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ انسٹیٹیوشنل اور لارج ویلز ہوتے ہیں۔ جن کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، وہ یہاں پر اپنی سیلنگ آرڈر کو لگا کر مارکیٹ کو اچھا خاصا ڈمپ کروا دیتے ہیں۔ اسمارٹ منی ویلز are huge money are huge BTC ہولڈرز ہوتے ہیں جو یہ مارکیٹ پر آرڈر پنچ کرتے ہیں۔ ہم ان کے بیس پر ہی یہاں آرڈر اگر پنچ کرتے ہیں
تو ہم اچھے خاصے پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو خاصا سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی جن لوگوں کو مسئلے ہیں تو وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ایک نئے پوائنٹ آف ویو سے اسمارٹ منی کانسیپٹ بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آرڈر بلاک میں نے بنایا ہوا ہے شارٹ پوزیشن کے لیے، یہ آپ اگر بیک ریٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے سے ہی یہاں ریجیکشن آئی ایک بڑی کینڈل، مطلب کہ کہیں نہ کہیں یہ آرڈر بلاک ایز اے ریزسٹنس اور اسمارٹ منی کنسیپٹ اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ایک بڑی کینڈل بنی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آرڈر بلاک نیچے بھی موجود ہے۔ یہ آرڈر بلاک کہیں نہ کہیں نیچے بھی موجود ہے۔ یہاں پر اگر مارکیٹ کے بیسس پر ہم ایک آرڈر پنچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم پرافٹ میں ہوں گے۔ یہاں پر بھی اسمارٹ منی ہی کانسیپٹ فالو ہو رہا ہے اور بی ٹی سی ہمیشہ اپنے یہاں پر بھی آرڈر بلاک ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک بڑی کینڈل بنی اور سیڈن، مطلب کہ ایک بڑے ڈمپ کے بعد ایک گرین کینڈل کا بننا، مطلب کہ ایک آرڈر بلاک کو وہ آلریڈی پانچ ہو گئے ہیں۔ جو بائنگ آرڈرز اسمارٹ منی کانسیپٹ کے دوارا لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ آرڈر بلاک بائنگ پوزیشن لگ جاتی ہیں۔ آرڈرز جو بائنگ ٹریڈز ہیں وہ آٹومیٹکی لگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ بی ٹی سی سائیڈ ویز ہیں۔ سائیڈ ویز جب بھی مارکیٹ سائز ویز ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سپورٹ بنا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب مارکیٹ سائز ویز ہوتی ہیں تو وہ نیچے سے کہیں نہ کہیں اس کے پاس بائرز موجود ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو ایک ہی جگہ پر ہولڈ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک سپورٹ ہی سے یہ باؤنس بیک بار بار کر رہا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بار یہی سے باؤنس بیک کر رہا ہے اور ایک ہی رینج میں موو کر رہا ہے۔ آج تو خیر ویکنڈ بھی ہیں، شاید اسی اور کل بھی ویکنڈ تھی، شاید اسی وجہ سے، لیکن کہیں نہ کہیں اسمارٹ منی نیچے بھی موجود ہے۔ کہیں نہ کہیں اسی رینج کے اندر اسمارٹ منی اور نیچے موجود ہیں۔ یہ ہم جو کنفرم کرتے ہیں یہ فیبوناچی ٹول کے ساتھ کنفرم کرتے ہیں، فیبوناچی ٹول کے ساتھ، کہ ہمارا آرڈر ٹھیک ہے، ہم صحیح ہیں۔ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے ساتھ ہم یہ اس کی ہائی کے مارک کر کے نیچے تک اس کا ریٹریسمنٹ دیکھتے ہیں۔
اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو 1 اور 6 ہیں، جو 0.6 اور 7 ہیں، یہ ایک سپورٹ لیول کے دوارا کام کرتی ہیں۔ ہم اسے تھوڑا آگے کر لیتے ہیں۔ یہ ایک سپورٹ کے لیول کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یہاں سے اگر ہم شارٹ کی پوزیشن لیتے ہیں تو ہم ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑی ریڈ کینڈل کے بعد ہمیں ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ 0.6 کے لیول جو ایک ہی اچھا بائنگ اور سیلنگ دونوں کے لیے ایک اچھا ریٹریسمنٹ کا کام کرتی ہیں، تو اگر یہ ریٹریسمنٹ 0.6 اور 7 کے درمیان آ جاتی ہیں تو ہم نے اس کے 1 پوائنٹ تک سٹاپ لاس لگا کے اور پھر ایک اچھا ٹریڈ اسے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے ساتھ ہی ہم سمارٹ منی کنسیپٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اپنا ٹریڈ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے ساتھ ہی پنچ کر سکتے ہیں۔ سمارٹ منی کنسیپٹ میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ٹریڈ سمارٹ منی کنسیپٹ، یہ اپنے نام سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سمارٹ منی جو بڑے انویسٹر اور بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں، یا ویلز یا انسٹیٹیوشنل یا جو ایکسچینج ہولڈرز جو ان کے پاس بگ اماؤنٹ میں BTC یا ہولڈس یہ ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی آرڈر بورڈ کے ذریعے ہی مارکیٹ کے سٹرکچر کے بیس پر پنچ کرتے ہیں اور ایک اچھا خاصا موو لاتے ہیں مارکیٹ میں۔